ہی نہیں ہے کہ آیت درود کے بعد اگر ہم درود نہ پڑھیں گے تو گنہگار ہوں، اور کچھ تو وہ ہیں کہ اب میں نے اگر بتا دیا اور کہہ دوں پڑھ کے قضا کر لو تو انہیں درود یاد نہیں ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ میری قوم کا عالمیہ نعرہ لگاتے ہیں، صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلتا۔ اللہ چاہے گا فلاں بزرگ کو جلال آئے گا، نہ اللہ چاہے گا نہ جلال آئے گا، اس لیے کہ تمہارے اعمال اتنے بدتر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی مقام نہیں پایا ہے۔ اس فتاوی شامی کی ایک جلد کو آج کا مفتی پوری نہیں پڑھ پاتا، اس کی ساری جلدوں کو اعلیٰ حضرت نے ایک بار نہیں 30 بار پڑھا ہے۔ ایک بار نہیں، مگر ان کے پڑھنے کا یہ عالم تھا کہ جب وہ ایک بار پڑھ لیتے تو فرماتے 35-40 سال تک تو اس کے الفاظ، اس کے کلمات، اس کے ورڈز، اس کی عبارتیں مجھے نہیں بھولیں گی۔ تو جسے ایک بار میں 40 سال کے لیے یاد ہو جاتا ہے، وہ 30 بار 40 بار کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ایک ایک لفظ کی باریکی کو سمجھ کر قوم کے دل میں اتارتے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے انقلاب پیدا نہیں کرتا۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ اے مسلمانوں، ایک ٹھیلا لگانے والے، ایک پانی کی ٹنکی پر بیٹھنے والے، ایک جھگلی چلانے والے سے لے کر بڑے بڑے کاروبار کرنے والے مسلمان کی زندگی میں دیکھو تو وہ اپنی زندگی کا ایک ایک حساب جوڑتا ہے، ایک ایک حساب جوڑتا ہے، اور کائنات میں تمام چیزیں پھیلی بکھری ہیں، نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتا ہے، مگر نہ تو اسے قرآن کی تلاوت کی فرصت ہے، نہ قرآن کے سمجھنے کی فرصت ہے، نہ اس پر عمل کرنے کا جذبہ۔ آج تقریب ختم بخاری ہوئی ہوگی۔ امام بخاری کی کتاب دنیا میں قرآن مجید کے بعد تمام امت کے اتفاق سے سب سے زیادہ صحیح اور قیمتی کتاب ہے، مگر کیا کبھی سوچا کہ امام بخاری کی کتاب اتنی قیمتی کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ امام بخاری صرف رمضان میں 40 قرآن ختم کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث یاد نہیں جس کی اصل مجھے قرآن میں معلوم نہ ہو۔ اب غور کریے، امام بخاری سے لے کر اعلیٰ حضرت تک آپ سب کے عقیدت مند ہیں اور ہونا چاہیے، مگر ان حضرات نے یہ مقام پایا تو کیوں کر پایا؟ آج دارالعلوم مدینہ العربیہ قصبہ دوست پور کا یہ سالانہ اجلاس ہے، اس لیے یہاں بات کی جائے گی علم کی، ہنر کی، شعور کی، آگہی کی، فکر کی، سلیبس کی، تعلیم کی، تربیت کی، امت کے نونہالوں کی۔ نہیں، اسلام صرف نونہالوں کو پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام تو وہ ہے جو بوڑھوں کو بھی تعلیم سے آراستہ کرتا ہے۔ یہ مت کہو میں 70 سال کا ہو گیا، میں 60 سال کا ہو گیا، میں 50 سال کا ہو گیا، میں 40 سال کا ہو گیا، میں 30 سال کا ہو گیا۔ نہیں، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ ہیں،
زمانے میں قرآن کا درس دے رہے ہیں. عثمان غنی خلیفہ ہیں, قرآن کا درس دے رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم خلیفہ ہیں, قرآن کا درس دے رہے ہیں. اور جب حضرت حسن مجتبی حسین شہید اعظم 35 سال اور 32 سال کے ہو گئے, تب مولائے کائنات نے کوفہ کی مسجد میں حضرت ابو عبد الرحمن سلمی سے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا. اے میرے فرزند جاؤ, میرا شاگرد قرآن پڑھاتا ہے, اس سے قرآن کی قرأتیں سیکھو. آپ غور کریے, 18 سال 22 سال 25 سال 30 سال 35 سال کے ہو گئے, کیسے پڑھیں گے؟ قوم پیچھے اس لیے جا رہی ہے کہ علم حاصل نہیں کرتی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب برادر گرامی وقار محمد علی بھائی اور اصغر صاحبان کو کہ آلوان سر الیابی رضی خان مرحوم کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جس گلشن کو انہوں نے سجایا تھا اپنے اعوان و انصار خاندان برادار اور محبین مخلصین معاونین کے ساتھ, 2008 میں جیسا میں نے اس وقت دیکھا تھا آج اس سے بہتر شکل میں دیکھا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے احباب اساتذہ کو, خصوصیت کے ساتھ ادیب شہیر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا فاروق صاحب قبلہ اعظمی دوسری مدثر اللہ العالی. اس نظام کو اٹھا کر رکھا ہے اور وہ میخانہ اپنے اسی آب و تاب سے چلا. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں نہ جانے کتنے اوامر و احکام جاری فرمائے. ابھی آپ میرے بعد ہندوستان کے نامور خطیب ہمارے عزیز دوست و کرم فرما حضرت علامہ عشرت جیلانی سے خطاب سماعت فرمائیں گے. حالات حاضرہ کیا ہے وہ بتائیں گے, مگر میری قوم کا ماضیہ اور حاضرہ کا کیا عالم ہے وہ مجھ سے سن لیجیے. میں اب یہ کر رہا تھا کہ عزیزان ملت اسلامیہ آپ غور کیجئے, مولا سب کے مولا ہیں, مگر کیا کبھی آپ نے سوچا ان کا مقام کیسے اور کیا ہے؟ آخر وہ مولا کیوں اور کیسے ہیں؟ تعلیم اور قرآن کی بات چل رہی ہے. قرآن کہتا ہے ربی زدنی علما, ربی زدنی علما.